الرحیم سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ دیکھیے گا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے جس کو قرآن میں الگ الگ القاب سے پکارا گیا، کبھی طٰہٰ کہا گیا تو کبھی یاسین کہا گیا، کبھی مزمل کہا گیا تو کبھی مدثر کہا گیا، کبھی کملی والا کہا گیا۔ یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے جس کے کہنے سے ہم نے نماز کو نماز مانا، روزے کو روزہ مانا، حج کو حج مانا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ مانا۔ یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ اچھا، اس حدیث کا پہلا فقرہ سمجھنا آسان ہے کیونکہ ہر بچہ نانا سے ہوتا ہے۔ دوسرا فقرہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے علمی بحث نہ کرتے ہوئے سامنے کی مثال دیتا چلوں۔ ابھی مجلس ہو رہی ہے، کوئی بچہ آ جائے شیطانی کرنے لگے، آپ پوچھیں یہ بچہ کس کا ہے تو آپ کو جواب ملے گا، جو جانتا ہوگا وہ کہے گا یہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، فلاں صاحب کا پوتا ہے، فلاں صاحب کا نواسہ ہے۔ اب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ اپنے سر پر سیرا سجا کر کسی کے دروازے پر بارات لے کر گیا، اب وہاں سے تعارف کا طریقہ بدل جائے گا۔ اب یہ نہ کہا جائے گا دولہا فلاں صاحب کے بیٹے ہیں، دولہا فلاں صاحب کے پوتے ہیں، دولہا فلاں صاحب کے نواسے ہیں۔ اب تعارف یہ ہوگا ان سے ملیے یہ دولہا کے نانا ہے، ان سے ملیے دولہا کے دادا ہے، ان سے ملیے دولہا کے باپ ہے۔ امام حسین جب تک مدینے کی گلیوں میں تھے تو رسول کے نواسے تھے، ابو طالب کے پوتے تھے، علی کے بیٹے تھے، فاطمہ کے لگتے جگر تھے۔ جیسے ہی امام حسین نے حفاظت دین کا سیرا سجا کر شہیدوں کی بارات لے کر کربلا میں قدم رکھا، وہاں سے تعارف کا طریقہ بدل جائے گا۔ اب یہ نہ کہا جائے گا حسین رسول کے نواسے ہیں، حسین ابو طالب کے پوتے ہیں، حسین فاطمہ کے لگتے جگر ہیں، حسین علی کے بیٹے ہیں۔ اب تعارف یہ ہوگا کہ رسول حسین کے نانا ہے، ابو طالب حسین کے دادا ہے، علی حسین کے باپ ہے۔ نعرہ السلامات۔ جب تک بچہ بچہ تھا سارے بڑوں سے اس بچے کا تعارف تھا، جیسے ہی وہ دولہا بنا سارے بڑوں کا تعارف اس بچے کے ذریعے ہونے لگا۔ امام حسین جب تک مدینے کی گلیوں میں تھے تو رسول کے نواسے تھے، ابو طالب کے پوتے تھے، علی کے بیٹے تھے، فاطمہ کے لگتے جگر تھے۔ جیسے ہی امام حسین نے حفاظت دین کا سیرا سجا کر شہیدوں کی بارات لے کر کربلا میں قدم رکھا، وہاں سے تعارف کا طریقہ بدل گیا۔ اب یہ نہ کہا جائے گا حسین رسول کے نواسے ہیں، حسین ابو طالب کے پوتے ہیں، حسین علی کے بیٹے ہیں، حسین فاطمہ کے لگتے جگر ہیں۔ اب تعارف یہ ہوگا کہ رسول حسین کے نانا ہے، ابو طالب حسین کے دادا ہے، علی حسین کے باپ ہے۔ اچھا،
کر دے بات کو. ایک چیز ہوتی ہے وجود, ایک چیز ہوتی ہے بقا. ہو سکتا ہے میرا وجود کسی اور کے ذریعے ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے میرا وجود ہو اس کی بقا مجھ سے ہو. اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ کام سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کا وجود مجھ سے ہے, میری بقا حسین سے ہے. صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. یا علی یا علی. حسین کا وجود مجھ سے ہے, میری بقا حسین سے ہے. اچھا, امام حسین کربلا نہ گئے ہوتے, کون رسول کو جانتا, کون رسالت کو جانتا, کون نبی کو جانتا, کون نبوت کو جانتا, کون امام کو جانتا, کون امامت کو جانتا, کون جانتا دین کو, کون جانتا رسول کو. اسی لیے تو رسول نے ارشاد فرمایا 3 شعبان سن 3 ہجری سے یہ کہہ دیا ہو, 3 شعبان سن 3 ہجری سے لے کر 10 محرم سن 61 ہجری تک کے لیے یہ کہہ دیا ہو کہ حسین مجھ سے ہے. 10 محرم سن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ کہہ دیا ہو میں حسین سے ہوں. صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے. 10 محرم سن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک کے لیے کہہ دیا ہو کہ میں حسین سے ہوں. اچھا, اور آسان کر دے بات کو. حضرت عباس خطبہ دے رہے ہیں, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. رسول نے ارشاد فرمایا ہے, مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا, کھڑا ہونے کے بعد کہا ہماری سمجھ میں اس حدیث کا پہلا فقرہ آتا ہے, دوسرا فقرہ سمجھ میں نہیں آتا. ہماری سمجھ میں اس حدیث کا پہلا حصہ آتا ہے, دوسرا حصہ سمجھ میں نہیں آتا. اب میرے مولا کو جلال آیا, میرے مولا نے اس کے گریبان کو پکڑا, پکڑنے کے بعد جنگل لے کر گئے. لے جانے کے بعد ایک مرتبہ ایک گٹھلی اٹھائی اور میرے مولا نے اس گٹھلی کو زمین کے سینے میں گاڑا. اب جب زمین کے سینے میں گاڑا, حکم دیا میں ابو تراب کا بیٹا تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو درخت اگا. اب درخت اگا, اتنا اگا, اتنا اگا کہ میرے مولا کے قدموں کے بوسے لینے لگا. سائنس کہتی ہے اگر کوئی درخت حد سے زیادہ جھک جائے تو ٹوٹ جاتا ہے. میرے مولا کے قدموں کی عظمت دیکھیے, درخت اتنا جھک گیا پھر بھی نہیں ٹوٹا. درخت درخت اتنا جھک گیا پھر بھی نہیں ٹوٹا. میرے مولا نے پھر حکم دیا میں ابو تراب کا بیٹا حکم دیتا ہوں کہ پھل اگا. اب پھل اگنے شروع ہوئے. میرے مولا نے ایک پھل توڑا, اس پھل کو کھایا, اس میں سے ایک گٹھلی نکلی. میرے مولا نے کہا بتا کیا ہے؟ کہا مولا گٹھلی ہے. کہا بتا کیا ہے؟ کہا مولا گٹھلی ہے. کہا کہاں سے آئی؟ کہا مولا درخت سے. کہا درخت کہاں سے؟ کہا مولا گٹھلی سے. ماں یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں جس طریقے سے درخت گٹھلی درخت سے, درخت گٹھلی سے, اسی طریقے سے میرا مولا حسین رسول سے, رسول حسین سے. صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. دیکھیے گا ایک واقعہ ہے پاکستان کا. ایک مولوی صاحب سبزی خرید رہے ہیں. ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہتا ہے مولوی صاحب کیا سبزی خریدتے رہیے گا, دین بھی سمجھیے گا. کہا سمجھائیے دین کیا ہے. کہا ایسے سمجھ میں تھوڑی نہ آتا ہے دین. ایک مہینہ ہماری مسجد میں آئیے, مفتی صاحب سمجھائیں گے دین کسے کہتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا میرے پاس 1 مہینے کا وقت نہیں ہے, 1 لمحے میں سمجھاؤ دین کسے کہتے ہیں.
کہا مولوی صاحب اگر آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت نہیں ہے تو آپ 15 دن ہماری مسجد میں آئیے. کہا میرے پاس 15 دن کا بھی وقت نہیں ہے, 1 لمحے میں سمجھاؤ دین کسے کہتے ہیں. کہا اگر تمہارے پاس 15 دن کا بھی وقت نہیں ہے. اب وہ شخص مولوی صاحب کو لے کر گیا مسجد. لے جانے کے بعد مفتی صاحب سے کہا مولوی صاحب ہے, دین سمجھنا ہے, اور کہتے ہیں میرے پاس 1 مہینے کا بھی وقت نہیں ہے, 15 دن کا بھی وقت نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ 1 ہفتے آئیے ہم سمجھائیں گے دین کسے کہتے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا میرے پاس 1 ہفتے کا بھی وقت نہیں ہے, مجھے 1 لمحے میں سمجھاؤ دین کسے کہتے ہیں. مفتی صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا. جوڑنے کے بعد کہا مولوی صاحب ایسا دنیا کا کون بے وقوف انسان ہے جو 1 لمحے میں سمجھا سکتا ہے دین کسے کہتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا وہ بے وقوف دنیا کا انسان میں ہوں جو 1 لمحے میں سمجھا سکتا ہوں دین کسے کہتے ہیں. کہا تو سمجھائیے دین کسے کہتے ہیں. کہا پاکستان کی سرحدوں میں رہنے سے دین سمجھ میں نہیں آئے گا. پاکستان کی پڑوس میں ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے. ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے. اجمیر میں ایک درگاہ ہے جس کے دروازے پر لکھا ہے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, پیر است حسین, دی پناہ است حسین. حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ ہے, حسین دین ہے, حسین دین کی پناہ ہے. دین سمجھنا ہے. حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. نعرہ حیدری. یا علی یا علی. حسین کو سمجھنا ہے تو دین کو سمجھو, دین کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھو. دیکھیے گا شاہ اور بادشاہ کے بہت سارے فرق ہیں. ایک عام سا فرق میں بھی بتاتا چلوں. بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو تخت کی ضرورت ہوتی ہے, اور شاہ وہ ہوتا ہے جو اگر ذروں پر بیٹھ جائے تو وہاں سے حکومت شروع کر دے, پتھروں پر بیٹھ جائے تو وہاں سے حکومت شروع کر دے. کسی دن ٹہلتا ٹہلتا میرے رسول کی پشت پر آ کر بیٹھ جائے تو وہاں سے کسی دن ٹہلتا ٹہلتا میرے رسول کی پشت پر آ کر بیٹھ جائے تو وہاں سے حکومت شروع کر دے. امام حسین پشت رسول پر بیٹھے ہیں. کس طریقے سے بیٹھے ہیں؟ اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح منبر پر بیٹھا جاتا ہے. منبر پر کس طرح بیٹھا جاتا ہے؟ قبلہ کدھر بھی ہو, چہرہ مجمع کی طرف ہوتا ہے. رسول خدا سجدے میں, سجدے کو طول ہوا 72 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, 135 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ تاریخ ہے اپنی جگہ. آپ مسجد کی سچویشن سے سمجھیے کب تک بیٹھے. ظاہر سی بات ہے جب امام حسین مجمع کو دیکھ رہے ہیں تو مجمع بھی امام حسین کو دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے مجمع؟ سجدے میں ہے. سجدے سے سر اٹھتا تھا, امام حسین کو دیکھ کے پھر سجدے میں, سجدے سے سر اٹھا, امام کو دیکھا پھر سجدے میں, سجدے سے سر اٹھا, امام کو دیکھا پھر سجدے میں, سجدے سے سر اٹھا, امام کو دیکھا پھر سجدے میں. یعنی جب تک نہ اترے امام حسین, جب تک پوری مسجد کے لوگوں نے نہ دیکھ لیا. میں کہوں گا مولا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو میرا ممبر, دیکھو میرا ممبر. میں کہوں گا مولا کیوں دکھا رہے ہیں ممبر؟ کہا تجھے نہیں پتا, آنے والی غاصبوں کی نسلوں کو چیلنج کر کے بتا رہا ہوں, او میرے باپ کا ممبر چھیننے والوں, تب ہے تو میرا ممبر چھین, تب ہے تو میرا ممبر چھینو. سلام بھیجے گا محمد والے محمد پر. دم ہے تو میرا ممبر چھینو. دیکھیے گا امام حسین کی تاریخ یاد رکھیے گا. اب میں امام حسین کی تاریخ بیان کروں. تاریخ یاد رکھیے گا. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا امام حسین کب کس کے وارث ہیں. اگر آپ نے امام حسین کی تاریخ پڑھ لی تو آدم کی بھی ذکر ملے گا, نوح کا بھی ذکر ملے گا, یحییٰ کا بھی ذکر ملے گا, ابراہیم کا بھی ذکر ملے گا.
آپ کو امام حسین کی تاریخ یہاں سے یاد رکھنی ہے۔ امام حسین ایک مرتبہ امام کی ولادت ہوئی۔ دیکھیے گا وراثت کسے کہتے ہیں، وراثت کیا ہوتی ہے اور کسے کہتے ہیں؟ وراثت وہ ہوتی ہے جو بزرگ چھوڑ کر گئے اس کو آگے بڑھائے، وراثت وہ ہوتی ہے۔ اب باپ ایک کچا مکان چھوڑ کر گیا، بیٹے نے اس کو توڑوا کر پکا مکان بنوا لیا، اس کو کہتے ہیں وراثت۔ اس کو کہتے ہیں وراثت کے معیار کو تبدیل کر کر دوبارہ بنانا۔ باپ ایک کمرہ چھوڑ کر گیا، بیٹے نے ترقی کی، اس میں ہی 2 کمرے اور بنوا دیے، اس کو کہتے ہیں وراثت کے معیار کو آگے بڑھانا۔ امام حسین کی تاریخ میں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، یہ بھی ملے گا کہ وراثت، یہ بھی ملے گا کہ وراثت کے معیار کو آگے بڑھا رہے ہیں حسین، اور یہ بھی ملے گا کہ فضیلتوں کے معیار کو بدل کر دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں حسین۔ دیکھیے گا امام حسین کی ولادت ہوئی، در رسول پر لوگوں کی بھیڑ ہے، زمین والوں کی نہیں، آسماں والوں کی۔ ان آسماں والوں میں ایک فطرس بھی ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا نبی اللہ، یا نبی اللہ کیا فطرس ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کہا فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو، حسین کے جھولے سے فطرس کو مس کر دو۔ اب فطرس حسین کے جھولے سے مس ہوا، بالوں پر ملے، اڑ گیا آسمان میں، آپ نے توجہ نہ دی، آوازیں نو آ رہی ہے، حسین ہمارے وارث، حسین ہمارے وارث، حسین ہمارے وارث، حسین میرے وارث۔ میں نے کہا کیسے وارث؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، چوٹیں ہمیں بھی لگتی تھی، چوٹیں ہمیں بھی لگتی تھی، زخم ہمیں بھی ہوتے تھے، لیکن آسمان کا پرندہ آتا تھا، آسمان کا فرشتہ آتا تھا، ہمارے زخموں پر اپنے پروں کو مس کرتا تھا، ہمارے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب حسین آ گئے تو فضیلتوں کا معیار ہی تبدیل کر دیا، حسین آ گئے تو اب زمین والوں کو آسمان والے ٹھیک نہیں کریں گے، اب آسمان والوں کو زمین والے ٹھیک کریں گے۔ صلوات بھیجے گا اب آسمان والوں کو، اب آسمان والے زمین والوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، اب آسمان والوں کو زمین والے ٹھیک کریں گے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ آپ کو فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کیوں کیا؟ آپ سوچ بھی لیتے حسین ٹھیک ہوتا، فطرس ٹھیک ہو جاتا، آپ سوچ لیتے فطرس ٹھیک ہو جاتا۔ کہا میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب آسمان کا فرشتہ حسین کے گہوارے کے مقابل نہیں ہو سکتا تو وہ آج کا انسان مجھ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ یہ ہے محمد پر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ ہے امام حسین۔ ایک مرتبہ 2 محرم کو ابن زیاد کا خط آیا امام حسین کے پاس، امام حسین نے بغیر جواب دیے اس خط کو زمین پر پھینک دیا۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، چھٹے امام کا قول ہے کہ جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے اسی طریقے سے خط کا جواب بھی دینا واجب ہے۔ اب جیسے ہی امام حسین نے اس خط کو زمین پر پھینکا ہمیں وہ سلام یاد آ گیا جس کا سیدہ نے جواب نہ دیا تھا۔ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، اے میرے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، اے میرے پروردگار جو بھی شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، اے میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما،
اے میرے پروردگار ہماری ماں بہنوں کو بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار ہمارا مدرسہ باب العلم کو روز بروز ترقی عنایت فرما. اے میرے پروردگار جو لوگ حاضرین میں بیمار ہیں ان کو شفا فرما. اے میرے پروردگار آخری زمان امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے اعمال و نحو شمار